حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کے تحت فنانس بل میں مختلف ترامیم کی جائیں گی۔ ماہانہ 1 لاکھ روپے تک تنخواہ لینے والوں پر ٹیکس دوبارہ متعارف کرانے سے متعلق بھی فیصلہ ہوگا، جبکہ 1 جولائی سے پٹرولیوم پر مرحلہ فار فی لیٹر لیوی بھی بڑھائی جائے گی۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے آئی ایم ایف کے مشن چیف ناتھن پورٹر کے ساتھ بات چیت کے آخری دور کے بعد میڈیا کو بتایا کہ آئی ایم ایف مالیاتی اہداف پر اسٹیٹ بینک سے مشاورت کرے گا۔ معاہدے کے بعد بجٹ کا حجم 9.9 ٹریلین روپے ہو جائے گا، جو کہ وزیر خزانہ کی طرف سے 10 جون کو پیش کیے گئے بجٹ کے مقابلے میں تقریباً 400 ارب روپے تک بڑھ جائے گا۔ مفتاح اسماعیل نے 10 جون کو 9.5 ٹریلین روپے کا بجٹ پیش کیا تھا، جو اسی مالی سال کے نظر ثانی شدہ بجٹ سے بمشکل 4% زیادہ تھا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا محصولات کا ہدف بجٹ میں تجویز کردہ 7 ٹریلین روپے کے مقابلے میں بڑھا کر 7.440 ٹریلین روپے کر دیا گیا ہے۔ اس کے لیے 24% شرح نمو درکار ہے، جو ڈبل ڈیجٹ انفلیشن کے دوران مسئلہ نہیں ہونی چاہیے۔ علاوہ ازیں بجٹ خسارے کا ہدف بھی برقرار ہے، جو 3.8 ٹریلین یا مجموعی ملکی پیداوار کا 4.9% ہے۔ حکومت نے سالانہ 150 ملین روپے کمانے والے افراد اور کمپنیوں پر 1% انکم سپورٹ لیوی، سالانہ 200 ملین روپے آمدن والوں پر 2%، 250 ملین روپے سالانہ آمدنی والے افراد پر 3% اضافی اور 300 ملین روپے سالانہ کمانے والوں پر 4% اضافی شرح عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ قبل ازیں بجٹ میں حکومت نے صرف 300 ملین روپے سالانہ سے زائد کمانے والوں کے لیے ریونیو کی شرح 2% تجویز کی تھی، جس سے 38 ارب روپے اضافی حاصل ہونا تھے۔ علاوہ ازیں حکومت کو آئی ایم ایف کے سالانہ ٹیکس استثناء کی حد کو گزشتہ سال کی 6 لاکھ روپے کی سطح پر برقرار رکھنے کے مطالبے کو تسلیم کرنا پڑا۔ بجٹ میں 12 لاکھ روپے تک کی سالانہ آمدنی کو ٹیکس سے مستثنیٰ کرنے کی تجویز دی گئی تھی، لیکن مفتاح اسماعیل نے منگل کو آئی ایم ایف کا مطالبہ مان لیا اور 6 لاکھ سے 12 لاکھ روپے سالانہ کمانے والوں پر 2.5% انکم ٹیکس عائد کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ یہ اب بھی اس شرح کا نصف ہے جو اتنی آمدنی والے لوگ اس وقت ادا کر رہے ہیں۔ سالانہ زیادہ آمدنی والے طبقے کے انکم ٹیکس درجوں کو بھی کافی حد تک بہتر کیا جائے گا۔ دوسری طرف آئی ایم ایف اب مرکزی بینک کے ساتھ مل کر مقامی اثاثوں کی بجائے نیٹ بیرونی اثاثوں، نیٹ انٹرنیشنل ریزروز اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے اہداف کو حتمی شکل دے گا۔ وزیر خزانہ نے امید ظاہر کی کہ اب عالمی مالیاتی ادارے کی طرف سے میمورنڈم فار اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز پیر تک موصول ہو جائے گا۔ اگرچہ یہ براڈ ایگریمنٹ اسٹاف لیول معاہدے کے لیے ناکافی ہے، تاہم اس سے زر مبادلہ کی مارکیٹ میں 4 ماہ سے پھیلی ہوئی بے یقینی کی کیفیت ختم ہو جائے گی، جس کی وجہ سے ملک کی کرنسی کو بھاری قیمت چکانا پڑ رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں سرمایہ کاروں کا اعتماد ختم ہونے سے مہنگائی کی لہر آئی ہوئی تھی۔ اس معاہدے میں تاخیر کی تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کو بھی سیاسی قیمت چکانا پڑ رہی تھی۔ تحریک انصاف متعدد کوششوں کے باوجود آئی ایم ایف کو کسی معاہدے پر راضی کرنے میں ناکام رہی تھی۔ اب مسلم لیگ نون کی قیادت میں اتحادی حکومت بھی اس معاہدے میں توقع سے زیادہ تاخیر کر رہی تھی، لیکن اب آئی ایم ایف کی شرائط مان کر یہ معاہدہ کیا جا رہا ہے۔ صدیق ساجد، آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی آفیشیل، اسلام آباد۔